بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم کا ہمارا آج کا سبق احادیث مبارکہ ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 6 اور حدیث نمبر 7۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ اپنی کاپی، اپنی کتاب اور قلم اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ جو بھی اہم نکات بیان کیے جائیں ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 6۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں، یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو وہ یہ 4 کام کر لے۔ اس کے لیے 4 اصول بتائیں گے۔ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، اور اگر کسی کو کچھ عطا کرے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے ہو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے بغیر کسی بھی محبت کا تصور ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جو محبت اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کی وجہ سے ہو اسے حب فی اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی فرماتے ہیں، تو نتیجے میں انسان کو بھی اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنی چاہیے، اور سب سے زیادہ محبت اللہ ہی کا حق ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس محبت کے 2 درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنا کیونکہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، اسی نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اسی کے احکامات کی پابندی کرنا ہم پر لازم ہے، اور آخرت میں ہمیں اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور ہمیں جنت یا جہنم کی صورت میں جو بدلہ ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ملے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنا، یعنی کسی شخص سے اس لیے محبت کرنا کہ اس سے محبت کے نتیجے میں انسان کو کوئی ایسی چیز حاصل ہو جائے کہ وہ آخرت کی طرف اس کو آخرت کی کامیابی کی طرف لے جائے، فکر آخرت کی طرف لے جائے، آخرت سے ملانے کی طرف لے جائے، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اللہ ہی کی خاطر محبت کہلائے گی۔ جیسا کہ ہمیں اپنے اساتذہ سے ہوتی ہے، یا اپنے شیوخ سے ہوتی ہے، یا اپنے شاگردوں سے محبت ہوتی ہے، یہ تمام حب فی اللہ کے ہی درجے ہیں کہ ایک تو اللہ سے محبت کرنا اور ایک اللہ کی خاطر اللہ کے خاص بندوں سے محبت کرنا جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں یا آپ کو آخرت کی یاد دلائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنا جو ہے اس کا احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کتنا درجہ ہے۔ مختلف واقعات اور مختلف اقوال ملتے ہیں اس کے بارے میں احادیث میں، جیسے کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں کی طرف گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا کہاں کے ارادے ہیں؟ وہ بولا اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے جس کو نبھانے کے لیے تو اس کے پاس جا رہا ہے؟ وہ بولا نہیں، کوئی احسان اس کا مجھ پر نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے میں اس کو پیار کرتا ہوں۔ فرشتہ بولا میں اللہ تعالیٰ کا ایلچی ہوں اور اللہ تجھ سے بھی پیار کرتا ہے جیسے تو اس کی وجہ سے اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی وجہ سے کسی کو پیار کرنے کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کام کی وجہ سے محبت کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ بھی محبوب رکھتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے، ان اللہ یقول یوم القیامۃ این المتحابون بجلالی الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ اس طرح حدیث کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی اور اطاعت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ میں انہیں آج اپنا سایہ نصیب کروں گا کہ آج کے دن سوائے میرے سائے کے کسی کا سایہ نہیں۔ یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کو خاص ایک اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث تھوڑی کچھ طویل ہے، میں اس کو ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میری محبت ان کے لیے لازم کی گئی ہے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور میرا پیار میری وجہ سے آپس میں صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔
میرے لیے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والوں کے لیے میری الفت ثابت کی گئی ہے، اور میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں کے لیے میری محبت ثابت کی گئی ہے۔ میری محبت میری خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والوں کے لیے ثابت کی گئی ہے۔ میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ ان کے اس مقام کی وجہ سے انبیاء اور صدیقین اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ اس حدیث میں بھی ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنے والے، یعنی کہ آپس میں تعلق جوڑنے والے، اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے، اور ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے ایک دوسرے کے پاس جانے والے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اپنے مال کو استعمال کرنے والے دوسروں پر، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین صلہ رکھا ہے کہ وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے، اور ان کے لیے اتنی بلند درجے وہاں پہ ہوں گے کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء بھی ان کی اس عزت کے مقام کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ تو ان حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرنا جو ہے وہ کتنا زیادہ پسندیدہ ہے، اور جب انسان کو اللہ کی سے محبت ہوگی تو وہ ہر کام اللہ ہی کی خاطر کرے گا، اللہ ہی کے لیے محبت کرے گا، اللہ ہی کے لیے بغض رکھے گا۔ یعنی اول تو کسی سے بغض رکھنا، نفرت رکھنا، ہمیں اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا، لیکن بغض کی جگہ صرف کہاں ہے؟ یعنی کسی ایسے شخص سے بغض رکھنا جائز ہے جو اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہے، اور جس سے اپنی ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے ظالم اور سرکش لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت نہیں رکھتا، ان اللہ لا یحب الظالمین۔ تو اس طرح کے لوگوں سے نفرت تو کی جا سکتی ہے، اور وہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہو، کیونکہ اللہ کو وہ ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان سے نفرت فرماتے ہیں، اس لیے ہم بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، ہم بھی ان کے لیے بغض رکھتے ہیں دل میں۔ اسی طرح سے اگر کچھ دیا جائے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، یعنی کوئی نمود و نمائش، ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود یا شہرت، یہ سب چیزیں ذہن میں نہ ہوں۔ جب بھی کوئی پیسہ خرچ کریں، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، کہ یہ مال اور پیسہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، خاموشی سے چھپا کر دیا جائے تو اتنا ہی قابل تحسین ہے، اور صرف نیت کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں مجھ سے راضی ہو جائے، تو یہ ہمارا خرچ کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اور اسی طرح سے صرف روکنا بھی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے روکا جائے، یعنی اگر کسی پہ خرچ نہیں کر رہے، کسی کو محروم کر رہے، کسی اپنے مال سے، اپنے کسی اور چیز سے، تو مقصد کیا ہونا چاہیے اس کے پیش نظر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کرنے سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، لہٰذا میں اس سے روک رہا ہوں، اس کو محروم رکھ رہا ہوں۔ تو جب ہمارے تمام کاموں کے پیچھے نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم یہ 4 کام کرتے ہیں، کیا ہمارے ہر ایک سے محبت کرنے میں، کسی سے نفرت کرنے میں، کسی کو عطا کرنے میں اور کسی کو محروم رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پیش نظر ہوتی ہے یا کوئی اور نیت ہوتی ہے؟ اگر ہماری کوئی اور نیت ہے تو ہم اس کو درست کر لیں اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ تمام کام کریں تو انشاءاللہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ یہ تو ہماری حدیث نمبر 6 مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ اس میں سے MCQs وغیرہ کے لحاظ سے بھی اس کو غور سے سنیں اور غور سے دوبارہ سے اس کی تیاری کریں۔ اس میں سے آپ کو MCQs بھی آ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو آ سکتا ہے کہ ہمیں کس کے لیے عطا کرنا چاہیے اور کسی کو محروم رکھنا چاہیے تو کس لیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیوں ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں سے محبت کرنے کو کیا کہتے ہیں، حب فی اللہ۔ تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے MCQs جو ہیں نا، اس میں سے آپ تشریح میں سے تیار کر لیجئے، اور یہ احادیث جو ہیں یہ بھی یاد کر لیجئے۔ اگر عربی یاد کر سکیں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر عربی نہ یاد کر سکیں تو ان کا ترجمہ ضرور اسی تشریح میں کوٹ کر دیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ کچھ سوالات وغیرہ بھی آپ اپنی طرف سے تیار کر کے اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ آپ کو امتحانات میں تیاری میں بہت آسانی ہوگی۔ مثلا آپ سوال اس میں سے تیار کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی دوسرے شخص سے محبت کرنے کے سلسلے میں حکم الہی کیا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھنے والوں کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ اس طرح سے ایک اور سوال ہو سکتا ہے کہ ایک مومن کے لیے کسی سے بغض یا دشمنی کی وجہ بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات آپ تیار کر کے ان کے جوابات اپنے پاس لکھ لیجئے، تو آپ کی تیاری بھی ہو جائے گی امتحانات کی، اور انشاءاللہ آپ کو تمام تشریح بات سمجھ بھی آ جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 7۔ لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اس میں 2 بہترین معاشرتی آداب بتائے گئے ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں یہ 2 آداب رواج پا جاتے ہیں تو وہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔
دیکھا جائے تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس میں مظہر، اس کو اظہار ہونا چاہیے اس کے اندر، اور اسے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، اور انسان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا کرے، اس کے قول، اس کے فعل سے ان کا اظہار ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں، جیسے کہ عدل کرنا، اللہ تعالیٰ عادل ہیں، تو انسان کو بھی چاہیے کہ انسان عدل کرے۔ اللہ تعالیٰ عفو ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ہی ایک بتایا العفو، یہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ درگزر کرنے والے ہیں، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک بہت ہی نمایاں اور غالب صفت جو ہے وہ رحم کرنا ہے، جیسے کہ رحم کرنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غصے پہ غالب فرما دیا ہے۔ تو رحم کرنا جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس کو بہت یعنی ایک طرح سے لازم کیا ہے، اور اس کو بہت نمایاں صفت بتایا ہے۔ اسی لیے احادیث میں ہمیں خاص طور پہ صفت رحمت پر بہت زیادہ تاکید اس کی ملتی ہے، بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اس پہ، اور رحم کے زیادہ تر حقدار جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں، اور بڑے بالعموم عزت اور تکریم کے حقدار ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ مسلمانوں میں سے ہی نہیں ہے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے شفقت سے محروم رہے گا۔ اب بچوں پہ رحم کرنے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ ایک چیز یہ ہے کہ بچوں کی مناسب تعلیم و تربیت۔ اگر ہم بچوں کی مناسب تعلیم و تربیت نہیں کرتے تو یہ بھی ان کو ایک طرح سے شفقت سے محروم رکھنا ہے۔ اس طرح سے ان سے بات چیت میں، ان سے معاملات کے برتنے میں نرمی اور شفقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جبکہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت یہ ظلم ہو رہا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی بجائے انہیں چھوٹی سی عمر سے ان سے جسمانی مشقت کے کام لیے جاتے ہیں، ان سے بیکار کیمپ وغیرہ میں کام لیا جاتا ہے، یا ویسے بھی عام معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے دکانوں پہ، ورک شاپس پہ کام میں لگے ہوئے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سے بچتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ بچوں کے لیے مناسب تعلیم و تربیت کا ضروری اہتمام کریں، اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کریں، اور پیار و محبت والا معاملہ کریں۔ دوسری اہم بات جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے وہ بزرگوں کا احترام اور ادب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جس کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ ادب ہی کی بنا پر ملی ہیں، اور جو ادب سے محروم ہے یقیناً وہ شخص ہر نعمت سے محروم ہے۔ اسی لیے کسی دانشور کا قول ہے، کسی دانا کا، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، یعنی کہ ادب ہی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ باقی مخلوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی صفت ہمیں نظر نہیں آتی کہ وہ ایک دوسرے کا ادب کرتے ہوں، احترام کرتے ہوں، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی اس صفت کی وجہ سے دوسری مخلوقات سے مختلف اور ممتاز اور اشرف ہے۔ اسی طرح سے اسلامی تاریخ کی روشنی میں بھی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، پتہ چلتی ہے کہ ادب ہی وہ صفت تھی جس کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سید الملائکہ کا درجہ ملا، اور بے ادبی ہی ایک ایسی بری چیز تھی جس کی وجہ سے شیطان ابلیس جو کہ معلم الملائکہ تھا، یعنی فرشتوں کا استاد تھا، وہ شیطان بن گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کی طرح کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے تھے ایک بوڑھا آیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر لگا دی، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی آج کی سویلائزڈ قوموں میں جو اصول ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں، اور بات عملی طور پہ ان کے ہاں بھی اس کی وہ مثال نہیں ملتی جو ہمارے معاشرے اور ہمارے مذہب نے ہمیں دی ہے۔ اسلامی معاشرے میں جو ہونی چاہیے کیا کہ بزرگ اگر کسی راستے سے گزر رہے ہیں تو ان کو راستہ دینے میں بھی ہمیں ان کو پہلے موقع دینا چاہیے۔ اس طرح سے اگر کہیں کسی جگہ پہ کسی جگہ سفر کر رہے ہیں، کسی گاڑی میں، بس میں، تو ان کے لیے جگہ خالی کر دینی چاہیے، ان کو سیٹ دینی چاہیے۔ اور بہت سے مواقع اگر آپ کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں سامان سودا اور اٹھا کے جا رہے ہیں تو ان کا سامان اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچا دیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ان کا ادب اور احترام کرتے ہوئے ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے کی فضیلت اپنے گھر میں ایسی ہے جیسے اللہ کے نبی کی فضیلت امت میں ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات فرما دی گئی کہ بزرگوں کو گھر میں اتنا اہم اور اتنا خاص درجہ اور مرتبہ دینا چاہیے کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے میں پوری امت پہ جو فضیلت ہے اپنی
اس طرح سے ایک بوڑھے شخص کو گھر میں ہے فضیلت حاصل ہوگی۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ تمہیں تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، یعنی ہمیں جو رزق دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے وہ ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں یا جو کمزور بچے موجود ہیں ان کی برکت سے ہمیں مل رہا ہے۔ لہٰذا اپنے گھر میں موجود بچوں اور بوڑھوں کو ان کے شایان نشان ان کا حق دینا چاہیے، بچوں سے پیار محبت کا معاملہ کرنا چاہیے اور بزرگوں سے ادب اور احترام کا معاملہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکیں۔ اب اس حدیث کی ابھی آپ اچھے سے تیاری کر لیں، اس میں سے MCQs وغیرہ تیار کر لیں اور کچھ سوالات وغیرہ بھی تیار کر لیں، جیسے کہ ہے ایک سوال ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹوں پر رحم کرنے کو بیان کریں، اور نمبر 2 ہے ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، نمبر 3 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگوں سے کس طرح سے پیش آیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جو تشریح میں مختلف باتیں بتائی گئی ہیں اس میں آپ بتا سکتے ہیں فل ان دی بلینکس وغیرہ بنا سکتے ہیں آپ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ادب کی بنا پر ڈیش کا لقب دیا گیا، اسی طرح سے شیطان اپنی بے ادبی کی وجہ سے ڈیش پا گیا، ڈیش قرار پایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے اس میں سے مختلف MCQs آپ تیار کر لیں، بادب بانصیب اور ڈیش آگے، اس میں آپ فل ان دی بلینکس بھی تیار کر سکتے ہیں اور MCQs بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ اس کی خود تشریح دیکھ کر اس کی روشنی میں MCQs، شارٹ کوسچن آنسر اور فل ان دی بلینکس تیار کر لیجئے اور اس کی امتحانات کے لیے بہترین تیاری کر لیجئے۔ امید ہے سارا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔